الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔ باب صلاۃ الجماع والامامہ، یعنی کہ جماعت کے اور امامت کے مسائل کے بعد مسافر اور مریض کے متعلقہ حافظ ابن حجر باب لائے ہیں۔ باب صلاۃ المسافر والمریض، مسافر اور مریض کی نماز کے بارے میں بیان۔ اکثر محدثین جو ہے وہ باب لاتے ہیں باب صلاۃ اہل الاعذار، عذر والے لوگوں کی نماز کے بارے میں، جن کے اندر مسافر، مریض اور اسی طرح خوف کی حالت میں نماز پڑھی جاتی ہے، وہ سارے مسائل آ جاتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر نے باب کا نام مسافر کی نماز اور مریض کی نماز کے بارے میں بیان یہ نام رکھا ہے۔ تو شریعت جو ہے وہ انسان پر اتنی ہی اسے مکلف بناتی ہے، اتنا ہی اسے حکم دیتی ہے جتنی اس کے اندر وسعت ہوتی ہے استطاعت کی۔ اللہ رب العزت بھی فرماتے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ وسعت سے استطاعت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتے، کسی پر زیادہ بوجھ ڈالتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں ڈالنا چاہتے تمہارے اوپر۔ تو سفر میں روزے کی معافی ہوتی ہے کہ انسان اس کی قضائی دے لے، بعد کے دنوں میں اس کو رکھ لے، اور اسی طرح نماز کے اندر بھی چھوٹ ہوتی ہے کہ انسان نماز کو کم کر کے پڑھ لے، قصر کر کے پڑھ لے، 4 والی رکعت نماز کو 2 رکعتیں پڑھ لے۔ اور اسی طرح مرض کی حالت میں بھی چھوٹ ہوتی ہے کہ اگر کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی آسانیاں ہیں، دین کے اندر تنگی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما جعل علیکم من فی الدین من حرج، کہ دین کے اندر اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کوئی حرج، تنگی نہیں بنائی، دین آسان بنایا ہے، تنگی نہیں بنائی۔ تو ان میں سے آسانیوں میں سے ایک آسانی شریعت نے مسافر کی یہ رکھی ہے کہ وہ حالت سفر میں نماز کو قصر کر لے، کم کر کے پڑھ لے۔ تو آج کے درس کے اندر نماز قصر کرنے کی سفر میں حقیقت بیان کی جائے گی کہ یہ شروع کس طرح ہوئی۔ اصل میں اللہ رب العزت قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، فرمایا کہ تمہارے اوپر تنگی نہیں ہے کہ تم قصر کر لو، کوئی حرج نہیں کہ تم قصر کر لو نماز، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر قوم تمہیں آزمائش میں ڈالے گی۔ حالت سفر میں، خوف کی حالت میں نماز قصر کرنے کی شریعت نے یہ چھوٹ دی تھی کہ جب انسان جو ہے خوف کی حالت میں سفر کے اندر ہو، کافر کی طرف سے خوف ہو، تو وہ نماز کو قصر کر لے۔ شروع میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ خوف ہو سفر میں تو تب انسان قصر کر سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم برقرار رہا کہ خوف ہو یا نہ ہو سفر کے اندر انسان قصر کر سکتا ہے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوف ہو تو انسان کو قصر کرنی چاہیے، تو یہ ان کی بات درست نہیں ہے۔ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے، یعلا بن امیہ کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سفر کی چھوٹ دی تھی، سفر میں قصر کرنے کی چھوٹ دی تھی، وہ تو خوف کی حالت میں تھی۔ تو کیا آپ فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اس تابعی کو، یہ یعلا بن امیہ تابعی ہیں، یہ کہنے لگے اس تابعی کو عمر بن خطاب کہ جس طرح تجھے تعجب ہوا اسی طرح مجھے بھی تعجب ہوا تھا۔ میں نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی اب خوف تو نہیں رہا کہ اب بھی قصر کریں یا اب پوری بڑا کریں سفر کے اندر؟ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صدقہ تصدق اللہ، یہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے صدقہ تمہارے اوپر کیا ہے، فاقبلوا صدقتہ، اللہ کے صدقے کو تم لے لو۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کے علاوہ امن کی حالت میں بھی انسانوں کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ وہ قصر کر لیں، پوری نماز نہ پڑھیں۔ شروع میں تو خوف کی حالت میں تھا، بعد میں پھر یہ اجازت مطلق ہوگی کہ انسان خوف ہو یا نہ ہو، سفر ہو تو سفر کے اندر انسان جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے۔ تو یہ جو 2 رکعتیں ہم قصر کی پڑھتے ہیں، یہ حقیقت میں یہ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ
خلاصتاً آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ اصل میں پہلے یہ نماز مثلاً اگر ہم عصر کی 2 رکعتیں قصر کرتے ہیں تو پہلے جب شریعت نے نماز عصر کی واجب کی تھی، فرض کی تھی، تو تب انسانوں کے لیے 2 رکعتیں رکھی تھی۔ تو روایات کے اندر آتا ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ شروع میں نماز فرض کی گئی تھی 2 رکعتیں، تو پھر سفر میں 2 رکعتیں برقرار رکھی گئی، اور حضر میں حالت قیام میں، سفر کے علاوہ حالت حضر میں نماز مکمل کر دی گئی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور بخاری کے اندر الفاظ آتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تب 4 رکعتیں فرض کر دی گئیں، اور سفر کی نماز پہلی حالت میں باقی رکھی گئی، پہلی 2 جو رکعتیں تھی وہ باقی رکھی گئی، اور حضر میں مکمل کر دی گئی، 4 رکعتیں کر دی گئیں۔ اب یہ مغرب اور فجر کے بارے میں کہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں وہ کیوں نہیں مکمل کی گئی، اور اسی طرح مغرب کی 3 رکعتیں یہ 3 کی 3 کیوں رکھی گئی ہیں، اس کے بارے میں بھی روایت کے اندر آتا ہے۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سوائے مغرب اور فجر کے باقی نمازیں مکمل کر دی گئی ہیں، 2 کے علاوہ 4 کر دی گئی، مغرب کے علاوہ، کیونکہ فرمایا کہ یہ وتر النہار، یہ دن کی وتر ہے، طاق نماز ہے، اس لیے اس کو 3 کی 3 ہی رہنے دیا کہ یہ دن کی آخری طاق نماز ہے۔ یہ طاق ہوتا ہے کہ 1 3 5، تو اس لیے فرمایا کہ یہ 3 کی 3 رہنے دی گئی کہ یہ طاق بنانے کے لیے طاق تھی یہ۔ اور صبح کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُطَوَّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةُ، کیونکہ اس کے اندر قرات لمبی کی جاتی ہے، قرات لمبی ہوتی ہے تو انسانوں کے لیے آسانی رکھی ہے۔ اگر قرات بھی لمبی ہو، فجر کی رکعتیں بھی 4 کر دی جاتی شریعت میں، تو پھر تو بڑی لمبی ہو جاتی نماز فجر کی، پھر انسان تنگی کے اندر آ جاتے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فجر کی نماز 2 کی 2 رہنی دی، اور قرات لمبی کرنے کا حکم دیا کہ قرات لمبی ہونی چاہیے۔ پیچھے روایات گزر گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 60 سے 100 آیتوں کے درمیان فجر کی نماز میں قرات کیا کرتے تھے، لمبی پڑھا کرتے تھے، چھوٹی نہیں پڑھا کرتے تھے فجر کی نماز۔ تو ان حدیث کے اندر اصل میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تو 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً 5 نمازیں جو ہیں اللہ کی طرف سے تحفے میں قبول کی، یعنی کہ 5 نمازیں تحفے میں دی گئی، 50 کے علاوہ 5 آخری بار جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں سے ہو کر آئے تو 5 نمازیں فرض کی گئیں، 5 تعداد میں فرض کی گئی، اجر میں 50 کی 50 ہیں، یعنی کہ آدمی پڑھے گا عملاً 5 اجر 50 کا ملے گا، عمل 5 کے اوپر کرنا ہے، اجر 50 کا ملنا ہے۔ تو جب یہ معراج کے وقت فرض کی گئی نماز، تب ہر نماز جو ہے وہ 2 رکعت فرض کی گئی تھی، فجر اور مغرب کے علاوہ، ظہر کی بھی 2 رکعتیں فرض کی گئی، عصر کی بھی، عشاء کی بھی 2 رکعتیں فرض کی گئی۔ لیکن جب ہجرت کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت کے اندر ہے، تو پھر اللہ رب العزت نے 4 رکعتیں مکمل کر دی حضر کی، اور سفر کی 2 کی 2 رہنے دی۔ یہ ہے حقیقت نماز کے قصر کرنے کی کہ یہ 2 جو پڑھتے ہیں یہ اصلاً 2 ہی تھی، یہ 4 بعد میں کی گئی ہیں حضر میں، یہ پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے جن کو قصر کیا جاتا ہے آج سفر میں۔ تو یہ باقی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں قصر کی نمازوں کی، سوائے مغرب اور فجر کے، فجر کی 2 کی 2 ہی پڑھی جاتی ہیں، وہ 1 نہیں پڑھنی، اور اسی طرح مغرب کی 2، یہ بات کہتے ہیں کہ 2 نہیں بلکہ وہ 3 کی 3 پڑھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے روایات آ جائیں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی بھی مکمل نماز پڑھا کرتے تھے، 3 پورے فرض پڑھا کرتے تھے، کیونکہ 3 کا تو نصف ہونا ہی نہیں، قصر ہی نہیں ہے، تو لہذا 3 کی 3 پوری پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہے بھی دن کے وتر، تو وہ 3 کی 3 چاہے بندہ حضر کے اندر ہو یا سفر کے اندر ہو وہ پوری نماز پڑھے گا۔ یہ تھی حقیقت۔ آگے باقی مسائل تفصیلاً آئیں گے کہ کتنی قصر، کتنے مسافت پر قصر کرنی ہے، کتنے دن قصر کرنی ہے، قصر کرنا لازم ہے یا بندہ پوری بھی پا سکتا ہے، یعنی کہ مکمل جو سفر کے مسائل ہیں وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ۔
ان کے بیان کرنے کے بعد اگر کوئی چیز باقی رہی تو وہ بیان کر دی جائے گی، یا خود آپ پوچھ لینا۔ تو آگے روایات مکمل آ رہی ہیں نماز سفر کے بارے میں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث کو سیکھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔